نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى یہ آپ ساتھی ادھر بیٹھیں کیونکہ ادھر سے ساتھی آتے ہیں تو گیٹ کے اس سائڈ پہ آ جائیں ادھر، پھر بعد میں مشکل ہوتی ہے ان کی۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ کلا من ینجو ذالک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس ہدف کو کراس کریں گے، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ یہ عمر، یہ زندگی کے جو حصے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک انسان کا بچپنا ہے، اور ایک انسان کی جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا ہے۔ ان تینوں مرحلوں میں سب سے بہترین مرحلہ، یا جس کو گولڈن دور کہیں، سنہری دور کہیں، وہ جوانی کا دور ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو اس وقت تم کمزور تھے، پھر تمہاری کمزوری کے بعد ہم نے قوت دی، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی یہ قوت والی زندگی ہے۔ بچپنا انسان کا کمزور ہے، بڑھاپا پھر کمزور ہے، بیچ کی عمر جو ہے
جوانی کی عمر جو 15 سال سے لے کر 35 اور 40 سال تک ہوتی ہے، اس کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی قیمتی عمر ہے۔ اس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج ہر ایک نوجوان کو اس جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الناس خیر، کون سے لوگ بہترین ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جن کی عمریں لمبی ہیں اور وہ لمبی عمر ان کی اچھے کاموں میں گزری ہے، اچھے کاموں میں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ گویا کہ جو بڑھاپا کمزوری کا سبب ہے وہ بھی اچھی عمر میں گزار رہا ہے تو یہ بہترین انسان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے بڑھاپے کو اسلام میں گزارتا ہے اور اس کا کوئی ایک بال بھی سفید ہو جاتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، تو سمجھو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نور مہیا کرے گا، روشنی مہیا کرے گا۔ وہ بوڑھا جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے، فرمایا کہ اگر ایک بال بھی اس کا سفید آ گیا ہے، وہ داڑھی میں ہو، وہ سر میں ہو، وہ سینے میں ہو، اس ایک بال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن روشنی مہیا کرے گا، جبکہ وہاں قیامت کے دن اندھیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر ایک نے اگر جنت میں جانا ہے تو جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ جہنم پر ایک پل بنایا گیا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور پھسلن بھی ہے، اور وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، ہر پیغمبر نے بھی، ہر نیک نے بھی، ہر بد نے بھی۔ اور اس جہنم کے پل سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر بھڑکایا وہ سفید ہو گئی، پھر بھڑکایا وہ سیاہ ہو گئی۔ وہاں سیاہی کا راج ہے، وہاں روشنی چاہیے۔ وہاں روشنی کب کیسے ملے گی؟ جس نے اپنے بڑھاپے کو جو ہے وہ اسلام میں لگائے رکھا، اس کے بال سفید ہو گئے۔ جتنے بال سفید ہوتے جائیں گے اتنی ہی اس کی روشنی بڑھتی جائے گی۔ وہ اس پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، ان لوگوں کو خوشخبریاں دے دیں جو لوگ اندھیروں میں چل کر مسجدوں کی طرف آتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو بالنور التام ایک مکمل روشنی ملے گی۔ مکمل روشنی، ایک ڈم لائٹ ہوتی ہے، ایک فل روشنی ہوتی ہے۔ فل روشنی ملے گی جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ اندھیرے کی نمازیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ عشاء کی نماز ہے، وہ فجر کی نماز ہے۔ سمجھو کہ جو نوجوان فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں مسجدوں میں چل کر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اللہ اس نماز کی برکت سے، ان اندھیروں میں چل کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو روشنی مہیا کرے گا۔ وہ بآسانی جہنم کے اوپر بنا ہوا پل صراط، اس سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ بہت سارے لوگ تو بجلی کی طرح جو ہے وہ گزر جائیں گے، بہت سارے لوگ تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے، بہت سارے لوگ برق رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا تعلق اللہ سے کیسا ہوگا؟ یہ تو بڑھاپے کی بات ہے کہ اگر بندے نے جوانی سے لے کر بڑھاپا اچھی طرح گزارتا گیا
اور اچھے عمل کرتا گیا، اور اسی میں اس کے بالوں کی سفیدی ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ ہر بال سفید کے بدلے میں ایک نیکی بھی مہیا کرے گا، اور قیامت کے دن اس کو روشنی بھی مہیا کرے گا۔ اور پھر نوجوان، جوانی کی عمر جو ایک گولڈن عمر ہے، جو ایک سنہری دور ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو بڑا اہم بنایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی ٹیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو مخاطب کرتے تھے، اور جب بھی کہتے تھے، اور بلکہ آپ نے ایک دن کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کر کے جاؤں اور میں نوجوانوں کی ٹیم لوں اور اس کو اپنے ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور آپ نے کن کا انتخاب کیا؟ نوجوانوں کا۔ گویا کہ یہ جوانی کی عمر بہت قیمتی عمر ہے، بڑی گولڈن عمر ہے، بڑا سنہری دور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کو کہا ہے، اس میں سر فہرست آپ نے جوانی کا ذکر کیا کہ وہ شباب کا قبل حرم کا، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو جو ہے وہ قیمتی سمجھو۔ یہ جوانی کی عمر یہ ایسی عمر ہے کہ اس میں بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک اللہ سے گہرا تعلق جوڑ سکتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تھکنے والی عمر نہیں ہوتی۔ بچپنا ضعف ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا بھی کمزوری ہے، لیکن یہ جوانی کی عمر کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھنا ہے، لن یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کوئی مائی کا لال اللہ کے 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور وہ 5 سوال کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افنا، کہ عمر کیسے گزاری تھی۔ اب جوانی کا عمر کا الگ سے سوال ہے، اور عمر میں جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جوانی کا الگ سے سوال کرے گے، وان شبابی ہی، جوانی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں گزارتا رہا، جوانی کے دن اور راتیں کہاں گزاری، کیا اچھے کام کرتا رہا یا پھر برے کام کرتا رہا۔ جوانی کا الگ سے سوال ہے، حالانکہ عمر میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن الگ سے سوال کر کے جوانی کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ جوانی کی عمر کیا ہے۔ اور پھر وہ سورت جو ہر جمعے میں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور خاص کر نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے، اس لیے جس کو سورہ کہف کہتے ہیں، اگر بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے پھر نور ہی نور ملتا ہے، روشنی ہی روشنی ملتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کو بہت زیادہ روشنی ملے گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہر ہفتے ہر جمعے کے دن اس سورت کو پڑھنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں نوجوانوں کا کردار ہے، چند ایک نوجوانوں کا، اصحاب کہف۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سچا قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ سچا قصہ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند ایک نوجوان تھے جو ابھرتی ہوئی جوانی میں تھے، جو ابھی جوانی کے مرحلے طے کر رہے تھے، اور انہوں نے جوانی میں ہی آمنوا بربہم، اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا تھا، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو نوجوان جوانی میں ہمارے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اور اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے، اپنے رب کے کلام کو پڑھتا ہے اور اپنے رب سے مضبوط تعلق جوڑ لیتا ہے، فرمایا کہ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم ان نوجوانوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں۔ جو اللہ سے تعلق جوانی میں جوڑ لیتا ہے، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب یہ 6-7 نوجوان ابھرتی ہوئی جوانی میں، یہ کوئی غریبوں کے بچے نہیں تھے، بلکہ یہ امیروں کے بچے تھے، وزیروں کے بچے تھے۔ جب دیکھا کہ قوم جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے،
معبودوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان ان سے بیدار ہو کر الگ ہو گیا، اور دوسرا نوجوان بھی دیکھا کہ یہ قوم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہی ہے۔ وہ نوجوان بھی جدا ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے، اور بتاتے بغیر بتائے 6-7 نوجوان الگ ہو گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ میں اس قوم سے بیدار ہوں، یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور یہ ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، میں ان سے بیدار ہوں، اس لیے میں الگ ہو گیا۔ دوسرے نوجوان نے، جو پہلے ڈر رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، ممکن ہے یہ اسی قوم کے لوگ ہوں، لیکن جب اس نے ایک نوجوان نے یہ بات کہی، دوسرے نوجوان نے کہا تو نے تو میرے منہ کی بات لے لی ہے، بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تیسرے نے بھی یہی بات کہی۔ وہ 6-7 نوجوانوں نے کہا ہم ان سے بیدار ہیں، یہ قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، کوئی اس کو رکوع کر رہی ہے، وہ بتوں کی عبادت کر رہی تھی۔ وہ بت جو ہے وہ نیک لوگوں کی شخصیات کے تھے، اس وقت بت تھے، آج نیک لوگوں کی قبریں ہیں۔ کس طریقے سے لوگ قبروں کے سامنے جھکے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں، اور پوری قوم اس شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں، نام تو اس کا پاکستان ہے کہ یہ پاک سرزمین ہے، کہ یہ شرک سے پاک ہے، یہ بدعات سے پاک ہے، یہ خرافات سے پاک ہے، یہ اندھیروں سے پاک ہے، لیکن آپ اس پاکستان، جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس وقت اس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پہ تھی، لیکن اس لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں۔ جب یہ پاکستان بنا اس وقت بھی درگاہیں تھیں، حتیٰ کہ 1988 میں درگاہوں کی مردم شماری کی گئی، وہ درگاہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا تھا، اس وقت ان کی تعداد 25,000 تھی، 25,000، اور آج 1988 سے لے کر کتنی درگاہیں بڑھ گئی ہوں گی۔ اور یہ قوم جو ہے وہ برے طریقے سے شرک کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ یہ پاکستان نہیں بلکہ اس کو شرکستان ہونا چاہیے تھا، کہ پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ یہ 6-7 نوجوانوں نے بھی دیکھا کہ یہ بتوں کے سامنے، وہ بت کسی غیر کے نہیں تھے، وہ بت جو ہے وہ نیک لوگوں کے تھے، وہ نیک لوگ تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور مکہ میں 360 جو رکھے ہوئے تھے وہ بھی نیک لوگوں کے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ 360 ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اس وقت آپ نے ان 360 بتوں کو توڑا، اور جب توڑا تو فَأَخْرَجَ سُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ السلام کے بت کو توڑا، اسماعیل علیہ السلام کے بت کو توڑا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کے بت بنا کر وہ پوجتے تھے۔ آج قبروں میں اگر قبر کی پوجا کرنی ہو تو پھر کتنے قبرستان جس میں غریب لوگ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کیوں نہیں ہوتی؟ اصل قبر کی پوجا نہیں ہے بلکہ اس شخصیت کی پوجا ہے جو قبر کے اندر دفن ہے۔ ان 6-7 نوجوانوں کا کردار کیا تھا کہ آمنوا بربہم، یہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر چکے تھے، اور سپر طاقت کے سامنے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہتے ہیں؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب یہ 6-7 نوجوان کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بادشاہ نے جب پوچھا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا جب ان 6-7 نوجوانوں نے جوانی میں ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر میری توحید کا پرچار کیا، کلمہ توحید کو بلند کیا، ویسے تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے دل ہیں، یقلب کیف یشاء، جب چاہے جس کا چاہے جس طرف مرضی پھیر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب کوئی نوجوان اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے تو پھر ہم اس کے دل کو کسی اور طرف نہیں پھیرتے
बल्कि वरबतना अला कुलूबिहिम, हम उनके दिलों को मजबूत कर देते हैं। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लम दुआ किया करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को भी अपनी दीन पर कायम रखना। आपकी एक बीवी उम्मे सलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी ये दुआ करते हैं? आप तो कायनात के सरदार हैं, आप तो नबियों के सरदार हैं, आप तो जो है आपका अमल तो उम्मत के लिए आइडियल है, आप भी ये दुआ करते हैं? आपने फरमाया कि ऐ मेरी बीवी सुन ले, क्या तुमने ये नहीं सुना कि अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान बनी आदम के दिल हैं, युकल्लिबु कैफ यशा, और वो अल्लाह ताला जब चाहे जिसके दिल को चाहे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि किस तरफ फेर दे, हदायत की तरफ फेर दे, गुमराही की तरफ फेर दे। तो मैं उस अल्लाह से क्यों ना दुआ करूं कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को भी अपनी दीन पर रखना, साबित कदम रखना। या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला तातिका, ऐ दिलों के फेरने वाले मुझे भी अपनी तात और फरमा बरदारी पर मेरे दिल को फेरते रहना और उसी पर कायम रखना। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने उन नौजवानों का जिक्र किया जिनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ चुका था। फरमाया कि हमने उनके लिए हदायत की राहें खोल दी और हमने उनके दिलों को, जो नौजवान भी क़यामत तक आएगा अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लेगा, वो जब भी तौहीद बयान करेगा हम उसके दिल को किसी तरफ नहीं फेरेंगे। वरबतना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को हम मजबूत कर देंगे। बादशाह ने पूछा कि फिर अगर कोई अल्लाह के साथ शरीक करता है, क्या तुम अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते? उन्होंने कहा लन नदुआ मिन दूनिही इलाहन, हम उसके अलावा किसी को इलाह नहीं समझते, वो एक ही इलाह है। क्या हर्ज है कि अगर तुम अल्लाह की भी इबादत करो, इनकी भी इबादत करो? उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अल्लाह का जो हक है हम गैरुल्लाह को देंगे। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन याबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह ने दुनिया वालों से एक ही तो हक मांगा है कि वो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। अगर हमने अल्लाह के साथ औरों को भी पुकारा तो फिर हम जालिम ठहरेंगे, बेइंसाफ होंगे, हमारी सारी बातें रियासतें झूठ पर मबनी होंगी। लिहाजा हम उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। हम अल्लाह का हक किसी और को नहीं दे सकते, देंगे तो फिर जो है वो जालिम बनेंगे। फरमाया कि इनका ये जो ये सामने हैं जो लोग काम कर रहे हैं, ये कौन है? कहा हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम है, ये हमारी बरादरी के लोग हैं, ये हमारा टब्बर है, और यही जो है वो कोई हमारा मामू है, कोई चाचू है, ये हमारे ही खानदान के लोग हैं। कहा अगर ये तुम्हारे बड़े हैं तो इनका अकीदा क्या है? फरमाया कि इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर और बहुत सारे आलिहा बनाए हैं। बरादरी हमारी है, कबीला हमारा है, हमारे रिश्तेदार हैं। इनका अकीदा ये है कि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर कई एक आलिहा बना लिए हैं। कहा वो तुम्हारे बड़े हैं, वो तुम्हारे बड़े हैं और बड़ों की बात माननी चाहिए अगर वो शिरक ही कर रहे हैं। कहा नहीं, अगर वो उस शिरक पर जो शिरक कर रहे हैं उसकी दलील हमारे सामने होनी चाहिए। वो दलील हमें दें कि ये शिरक करने की ये दलील है। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मय्तमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो वो चंद एक नाम है, वो नाम तुमने रखे हैं, तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनकी कोई दलील नहीं उतारी। गोया कि अल्लाह ने शिरक की कोई दलील नहीं उतारी। आज अगर मुशरक, एक दाता दरबार की पूजा करने वाला इंसान अगर उसके लिए दलाइल देता है, अल्लाह ने कहा इसकी बात सुनो ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने शिरक की तो दलील उतारी नहीं है। ये कैसे दलील देता है? कैसे जो है वो गैरुल्लाह की दलीलें देता है कि इनकी भी जो है वो इबादत करनी चाहिए, इनके सामने भी झुकना चाहिए? कैसे झुकेगा जब अल्लाह ने शिरक की दलील उतारी नहीं है? कहा कि ये हमारे रिश्तेदार तो हो सकते हैं, हमारे कबीले के लोग तो हो सकते हैं,
ہماری برادری کے لوگ تو ہو سکتے ہیں، ہمارے چچا اور ماموں تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے، ان معبودوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جھکنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل صرف موحد کے پاس ہے۔ ان نوجوانوں نے دلیلیں پیش کی، اور ایک نوجوان سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جوانی میں اللہ کی توحید کی دعوت دی، بتوں کو توڑا اور اس قوم کو سمجھایا کہ کس کی تم پوجا کرتے ہو، جو سنتے نہیں ہے، جو بولتے نہیں ہے، جو تمہارے لیے نفع مند نہیں ہے، تمہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم ان کو پوچھتے ہو۔ اور بادشاہ نے بلا لیا اس نوجوان کو، ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ایک بندے کو چلتے پھرتے کو بلایا، پھانسی پہ لٹکا دیا، جس کو پھانسی پہ لٹکنا تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو جس نے مرنا نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا، اور جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، نوجوان کو الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے وہ دلائل کی مار مارنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے الجھے نہیں کہ یہ کیسا زندہ کرنا ہے، یہ کیسا مارنا ہے، اس سے الجھے نہیں، بلکہ کہا کیونکہ ایک موحد نوجوان کے پاس دلائل ہونے چاہیے، وہ دلائل سے بات کرے، وہ جذبات سے نہیں، وہ جو ہے وہ اپنے ہوش حواس میں رہ کے پھر جو ہے وہ بات کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لا کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے لا کر مشرق میں غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي کافر، وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ ہے نوجوانوں کا کردار۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق نوجوانوں کا جڑ جاتا ہے، پھر وہ نوجوان اللہ کی توحید کا پرچم لے کر گلی گلی کوچے کوچے ہر انسان کو سمجھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان 6-7 نوجوانوں کے لیے جب انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا اور کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور یہ قرآن پورا کا پورا بھرا پڑا ہے رب کی معرفت سے۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، رب کی پہچان ہے۔ آخر تک چلے جائیں اور آخری سورت پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ رب کی پہچان ہے، الہ کی پہچان ہے، ملک بادشاہ کی پہچان ہے کہ وہ کون سا بادشاہ ہے، لیکن اس قرآن سے ہمارا تعلق جڑے تو پھر ہے۔ ان نوجوانوں نے اللہ سے تعلق جوڑا اور اللہ کی معرفت حاصل کی۔ ہمارا پورا قرآن جو ہے اللہ کی معرفت سے بھرا پڑا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، آدم علیہ السلام کی پشت سے چیونٹیوں کی طرح نکال کر ہم سے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اس وقت سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد اس رب کو کیوں بھول گئے ہیں؟ اس رب کو کیوں بھول گئے؟ پھر جن نبیوں کا پر تم ایمان لائے ہو، ان نبیوں نے کس رب کو پکارا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سب نے جو ہے رب کی پہچان کرائی۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں وہاں بھی اس رب کی پہچان اللہ نے کرائی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ من کل شیء، ہر چیز سے بلند ہے۔ اور جوں بندہ سجدے میں جاتا ہے وہاں جا کر پھر رب کی پہچان ہے، کہیں سبحان ربی العظیم، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب رب کی پہچان ہے۔ اور یہ رب کی پہچان جس انسان کو بھی آ جاتی ہے اور عمر کے جس حصے میں آ جاتی ہے، سمجھو کہ وہ اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن سبعۃ یظلھم اللہ
فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ نے 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ دینا ہے۔ کب؟ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے، اور اتنی ہولناکی ہوگی کہ ایک دودھ پیتا بچہ جو ہے اس ہولناکی سے بوڑھا ہو جائے گا۔ کیف تتقون یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن جو ہے وہ ایک بچہ فوراً بوڑھا ہو جائے گا اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ جس نوجوان نے جوانی میں اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا، جوانی سے ہی اپنے رب کی عبادت کرتا آ گیا، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا۔ ای الناس خیر، بہترین انسان کون ہے؟ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بہترین انسان ہے جس کو اللہ عمر لمبی دے اور پھر ساتھ میں نیکی والی عمر دے، اچھے عمل ہوں۔ ای الناس، کون سا انسان جو ہے وہ شر ہے، برا ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اس کے برے ہوں۔ ایک نوجوان اگر جوانی سے ہی رب سے تعلق جوڑ کر اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کو کل قیامت کے دن جب ساری خلقت پریشان ہوگی، اس کو اللہ کہے گا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے لوگ دنیا میں تانے دیتے تھے، تو نے جوانی میں اگر داڑھی رکھی لوگ تجھے تانا دیتے تھے، ابھی تو تیری شادی نہیں ہوئی، پھر شادی رکاوٹ بن جائے گی۔ نہیں، تو نے جو ہے وہ اپنی داڑھی رکھی اور باوجود لوگ تانا دیتے رہے، تو مسجد کی طرف آتا رہا، لوگ تجھے تانا دیتے رہے۔ بڑھاپے میں مسجد سے تعلق قائم ہوتا ہے، جوانی تو دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، کیوں جو ہے وہ مسجد کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے؟ لوگ تجھے تانے دیتے تھے اور تو پریشان نہ ہو، اس وقت دنیا میں تجھے لوگ پریشان کر رہے تھے، آج پوری خلقت پریشان ہے، تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ قلبہ معلق بالمساجد، وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مسجد سے نکلا پھر مسجد میں آنے کی فکر ہے، پھر مسجد میں آیا، نماز پڑھی، کیونکہ یہ مسجد جو ہے ہر پرہیزگار نوجوان کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسجد بیت لکل تقی، ہر پرہیزگار جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا یہ گھر ہے، مسجد جو ہے اس کا گھر ہے۔ وہ نوجوان اگر مسجد سے باہر جاتا ہے اس طرح بلبلاتا ہے، اور فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، جس طریقے سے ایک مچھلی پانی سے جدا کر دیں تو وہ تڑپنی شروع ہو جاتی ہے، ایک نوجوان کو اللہ کے گھر سے جدا کر دیں وہ بھی تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے مچھلی سمندر میں پانی میں خوش رہتی ہے، اس طرح ایک نوجوان جو ہے وہ اللہ کے گھر میں خوش رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جوانی میں عبادت کرتے کرتے اور وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی روشنیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی عشاء مع الجماع، اگر کسی نوجوان نے جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کانما قام نصف اللیل، اس کو پھر جا کے سو جائے، اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے کہ اس نے آدھی رات تک تہجد پڑھی ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور صبح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، کانما قام لیل کلہ، گویا کہ اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے کہ اس نے پوری رات تہجد پڑھی ہے۔ بغیر پڑھے اگر اللہ اجر دے دے، اور کب ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھو اور عشاء فجر کی نماز با جماعت پڑھو۔ بات کیا ہے؟ نماز تو آپ عصر کی بھی با جماعت پڑھتے ہیں، ظہر کی بھی پڑھتے ہیں، مغرب کی بھی پڑھتے ہیں، عشاء اور فجر کا خاص کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ فجر سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور عشاء سے رات کا آغاز ہوتا ہے، گویا کہ بندہ جو ہے اجتماعیت کے ساتھ جو ہے دن کا آغاز کر رہا ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ ہی جو ہے وہ رات کا آغاز کر رہا ہے۔ من صلی مع الجماع، جس نے عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے سارے نخرے، سارے قبیلوں کے فخر اور تعصبات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی سب میں مختلف قوموں کے لوگ کھڑے ہیں، کوئی سندھی ہے،
کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سریکی ہے، کوئی جو ہے وہ بلوچی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ برادریاں ہیں، کوئی جاٹ ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی سید ہے، سب ایک ہی قوم میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر جو ہے اپنے رب کی عبادت کر کے بتاتی ہے کہ اللہ ہم ایک ہیں، ہماری اجتماعیت ہے، ہمارے اندر اسے افتراق نہیں ہے، کیونکہ اگر افتراق ہو پھر تو وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ید اللہ الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہے۔ جو اجتماعیت جن میں ہو، جو لوگ اکٹھے مل کر کھڑے ہوں، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، ایکم والفرقہ، بچو تم لڑائی سے، فرقہ بندی سے، دور ہٹنے سے، اجتماعیت کو ختم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ان الشیطان مع الواحد، شیطان جو ہے وہ ایک کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبَد، جب دو ہو جاتے ہیں شیطان دور ہو جاتا ہے، جب تین ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتا ہے، جب انسان اکیلا رہتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، جب دو ہو جاتے ہیں شیطان تھوڑا سا فاصلے پہ ہو جاتا ہے، تین ہو جاتے ہیں اور فاصلے پہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ پوری ایک جماعت کے ساتھ اور نماز پڑھیں گے شیطان آپ سب سے دور ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا تو کھاتے ہیں، سیر نہیں ہوتے، سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ لعلکم تاکلون متفرقین، لگ رہا ہے کہ تم جدا جدا بیٹھ کے کھاتے ہوگے، جدا جدا بیٹھ کے کھاتے ہوگے، بیٹی الگ کھا رہی ہے، باپ الگ کھا رہا ہے، ماں الگ کھا رہی ہے، اور گھر کے سارے افراد الگ الگ کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا جی بالکل ہم جدا جدا کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی لیے تو سیر نہیں ہوتے۔ اجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، اور اللہ برکتیں بھی نازل کرے گا اور تم سیر بھی ہو جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ اجتماعیت کی، اجتماعیت ہم قائم رکھیں گے اپنے ملک میں بھی، اور ہمارے ملک میں جہاں مذہبی فرقے ہیں وہاں سیاسی فرقے بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور کتنا جدا جدا کر دیا اس قوم کو، جو اکٹھی قوم تھی، جن کا نظریہ ایک تھا، جو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کے اٹھے تھے، آج اس قوم میں پارا پارا کر دیا اور اس قوم کو آپس میں لڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔